اپنے بچوں کو صرف ڈرامہ نہیں اسلامی تاریخ بھی بتائیں۔ ارطغرل غازی کون ہے؟ خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کو آخری بڑی خلافت تھی۔ جس طرح آج دنیا میں یہود و نصارہ دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، بالکل اسی طرح 12ویں صدی عیسوی میں سازشیں کر رہے تھے، تب ایک مرد مجاہد سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے لیے علم اٹھایا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ارطغرل غازی نے سرپرستوں کو شکست دی۔ بعد میں اس کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر عظیموں پر 623 سال 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کا حکومت سے تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ امریکہ و یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ، یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی عجمی غیر عربی ہے، ہم عجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا، جو آپ اس کو پوسٹ کی تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ لارنس آف عربین لکھ کر گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جو در حقیقت لٹیرے تھے، آتی جاتی قافلوں کو لوٹتے تھے، جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کی خلافت جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف، طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ شریف، طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور کی وجہ سے 40 نئے ملک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمیہ کذاب کا جائز پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلوا دیا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بھولے بھالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہیں تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام پر صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت ہی زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔
یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا، اور اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارک دینے پہنچے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، اور آج بھی روندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت، ہزاروں علماء کرام شہید کر دیے گئے، نئے فرقے کی بنیاد رکھی جسے وہاب کے نام سے وہابی کہتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں اسے برانچیں ہیں، نزدی، دیوبندی، اہل حدیث کے نام سے موجود ہے۔ یہ سب ایک ہے، ان کے مقدس ہدایت کا راستہ بند کرنا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء، صوفی، درویش جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، ان سے دور کرنا اور ان پر پابندی لگانا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ سے کہتے بس اللہ اللہ کرو، باقی کس چیز کی ضرورت نہیں، سب کا انکار کر دو۔ مسجد سے لا الہ الا اللہ کے آگے محمد رسول اللہ مٹا دیا، جس نے کلمہ چھوڑ دیا اس سے بھلائی کی امید نہیں ہوتی۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کی ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایسے فتنے سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کی تلخ اور حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔